نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ریاض الصالحین یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے یہ بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ وقت کے محدث سے امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحیح ترین احادیث ہیں۔ انہوں نے چن کر ان سب احادیث کو جمع کیا ہے جو صحیح تھی، ان میں سے چنا ہے۔ تو اس کے اندر جو امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے تذکرہ کیا ہے وہ باب قائم کیا ہے، باب الاخلاص والاحضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ باب یہ ہے کہ اخلاص کے بارے میں، کہ اخلاص جو نیت ہے وہ ہر عمل کے لیے، ہر قول کے لیے، ہر کام کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ جو باطنی کام ہو یا ظاہری کام ہو، ہر کام کے لیے نیت ضروری ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ تو ان میں انہوں نے 3 آیات کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کی آیات کا۔ ایک سورۃ بینہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کریں، ایک یکسو ہو کر اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی سچا دین ہے۔ یعنی اخلاص کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور پھر دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ حج کی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ کے نام پر، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دلوں میں کتنا یہ شوق ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ اور تیسری آیت جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے، قل ان تخفوا ما فی انفسکم فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تم کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ظاہری طور پر کوئی عمل کرو یا چھپا کر کرو، دل میں کچھ سوچو، دل میں کچھ یہ چاہت رکھو، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ 3 آیات ذکر کی امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے باب کے اندر، اخلاص کے اندر۔ اس میں 2 حدیثیں بھی ذکر کی ہیں، آج ہم ان 2 حدیثوں کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے۔ اخلاص جو نیت ہے یہ ہر اس عمل کو، ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں، اس نیت کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ارادہ کیا جائے، اس ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور اس کا مدار دل ہے۔ اخلاص نیت یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ امام نووی نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب ہے، بڑے معروف امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ ان پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل دنیا کے وہ حاکم تھے، خلیفہ تھے۔ یہ ان کی فضیلت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی جنہوں نے یہ حدیث سنائی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ فرماتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے مزید حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے ہجرت کی، ہجرت کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اگر ہجرت کرتا ہے وہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، کسی اور علاقے میں جاتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہاں جا کر میں نکاح کروں، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت میں ہجرت کی ہے۔ اب اس کے بارے میں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، اس کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے شرط لگائی تھی۔ ایک شخص نے ان کو پیغام بھیجا نکاح کا، انہوں نے کہا اگر تو ہجرت کرے گا تو پھر میں نکاح کروں گی۔ تو اس نے ہجرت کی
تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو یہ حدیث پیش کی گئی جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہ نیت نہ رکھتی، یہ شرط نہ لگاتی تو آپ کو اس کا اجر ملتا۔ یہ شرط آپ نے لگائی تو اب جو ہے آپ کو نکاح تو ہو گیا لیکن ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ نیت تھی آپ کی کہ ہجرت اس لیے کر رہی ہوں کہ نکاح ہو جائے، تو اس لیے نیت کا اجر اس وقت ملتا ہے جب نیت خالص ہو۔ ہجرت کا اجر اس وقت ملے گا جب آپ نے نیت کی ہو۔ اور جو بندہ ہجرت کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے دوسرے علاقے میں جاتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صرف دین کو بتانے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کا یہ جنہوں نے ہجرت کی ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایک حدیث امام نووی نے ذکر کی۔ دوسری حدیث جو آخری درس کی حدیث، اس میں نیت کے حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہم وقتاً روزانہ کے درس میں بیان کریں گے۔ تو ایک اور حدیث آج ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کون ہے؟ سارے جانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی عمر والی بیوی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعتراض کرتے لوگ کہ سیدہ عائشہ 9 سال کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کر دی۔ اس اعتراض کا جواب آپ کے اپنے میڈیا نے دے دیا۔ آج آپ گوگل پہ سرچ کریں، سب سے کم عمر خاتون جس کو بچہ ہوا، آپ یہ سرچ کریں گے تو وہ کیا بتلاتے ہیں کہ سب سے کم عمر عورت وہ 5 سال کچھ مہینوں کی تھی جس کو بچہ پیدا ہوا۔ 5 سال کچھ مہینوں کی تھی جس کو بچہ پیدا ہوا۔ یہ گوگل کی رپورٹ ہے، یہ جو عام معروف ویب سائٹ ہے، وہاں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی۔ کسی کو 8 سال میں ہوا، کسی کو 7 سال میں، تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام بات تھی۔ اور عمر جو ہے، بچیوں کی عمر جو ہوتی ہے وہ ہر علاقے کے حساب سے بڑھتی ہے۔ تو وہاں گرم علاقہ تھا مکے کا، وہاں پر بہت سارے ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ محدثین نے بیان کیا کہ وہ بہت ہی کم عمر میں جوان ہو جاتی تھی، بالغ ہو جاتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان کی عمر بلوغت کو پہنچ چکی تھی جب رخصتی ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے 2000 سے زائد حدیثیں روایت کی۔ آخری بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ایک امام مسروق امام ہے جو بہت بڑے محدث سے تابعی تھے، صحابہ کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی، جب بھی سیدہ عائشہ سے حدیث بیان کرتے وہ کہتے تھے مجھے صدیقہ دختر صدیق نے حدیث بیان کی، یعنی خود بھی صدیقہ ہے اور بیٹی بھی صدیق ابو بکر صدیق کی ہے، اور ان میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ نے ان کے جو الزام ان پر لگا تھا، اللہ نے قرآن سے آیتیں نازل کی سورۃ نور میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ قرآن میں قیامت تک ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو یہ امام مسروق یہ بات کر کے پھر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گروہ نکلے گا، ایک قبیلہ نکلے گا، ایک جماعت نکلے گی جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گی، اور جب وہ مقام بیضاء پر پہنچے گی کعبۃ اللہ کے قریب، تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلوں کو، پچھلوں کو، سب کو زمین میں دسا دے گا، سب کو زمین میں دسا دے گا۔ تو صحابہ اکرام نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے نکلے ہیں، اب ان کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ جن کو اللہ نے اگلوں پچھلوں کو، جو بھی ان کے ساتھ ہیں، سب کو اللہ زمین میں دسا دے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑنے نہیں گئے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے کام سے جا رہے ہیں جن کی یہ نیت نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب کہا دیا، آپ نے فرمایا یبعثون علی نیاتہم، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کا فیصلہ کرے گا۔ یہ جو سارے گئے تھے، ان میں جن کی نیت کعبۃ اللہ کو گرانے کی تھی، اس پر حملہ کرنے کی تھی، ان کو تو اللہ سزا دے گا، اور جن کی یہ نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، لیکن اس وقت وہ سارے زمین کے اندر دس جائیں گے۔ تو یہاں بھی نیت کا معاملہ ہے، اگر نیت ان کی کعبۃ اللہ کو گرانے کی نہیں تھی تو ان کا بچاؤ ہے، ممکن ہے وہ بچ جائیں، لیکن اگر ایسی نیت تھی تو پھر نہیں بچ سکتے۔ تو یہ حدیث سیدہ عائشہ نے بیان کی۔ تو آج 2 ہم نے حدیثیں بیان کی، جس سے معلوم ہوا
کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو عمل قبول ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.